یہ توحید ہے میرے بھائیوں، خالص اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے بعد بھی کسی کو شریک نہ کرنا، تمام باتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ دنیا کی ساری نیکیاں اسی نیکی پر موقوف ہیں۔ اگر یہ نیکی نہیں ہے، دنیا کی کتنی بھی نیکیاں آپ کے پاس ہوں، ان تمام نیکیوں کا اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ موحد ہیں، میں نہیں کہتا مسلمان ہیں، میں کہتا موحد ہیں۔ موحد ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیجیے۔ اسلام کے اندر شرک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسلام کا کلمہ پڑھنے والے آج اکثریت اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اس لیے اسلام اگر نبی کے زمانے کا ہے تو آپ کے لیے یہ نعمت ہے، اور اگر اس اسلام کے اندر آپ نے شرک کی آمیزش کر لی ہے، شرک پیدا کر لیا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے ہیں، تو اسلام آپ کے لیے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا یہ اسلام۔ وہ اسلام بچائے گا جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا، جو اسلام اللہ نے نبیوں کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اس اسلام کو تلاش کیجیے، اسی اسلام کا درس اس منبر سے آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ اس اسلام کے بارے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ سب زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے میرے بھائیو آج کے دور میں۔ اپنے ملکوں میں نظر ڈال کر کے دیکھیں کس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کا سجدہ کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں کے نام پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، پیروں اور فقیروں کا سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، تعویذ و گنڈے اپنے ہاتھ میں، اپنے گلے میں، اپنے پاؤں میں، اپنے کنگن کے اندر، اپنے کمر کے اندر لٹکاتا ہے۔ دیکھیے اپنے ملکوں کے اندر آج بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، کوئی پہچان نہیں رہے گی کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا سب سے عظیم ترین نعمت توحید کی نعمت ہے۔ یہ اسلام جو آج کا بنایا ہوا ہے، جسے لوگوں نے بنایا ہے، یہ اسلام کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن، یا اس پر ایمان لانے والوں کے لیے قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کھل کر کے میں باتیں کرتا ہوں کیونکہ اسلام کھل کر کے تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر لاگ لپیٹ نہیں ہے، ساری چیزیں واضح اللہ کے رسول کے حدیث سے جو اسلام اللہ نے ہمیں دیا، وہ رات یہ دن کی طرح اس کی تعلیمات روشن ہیں۔ جیسے دن روشن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی غموض نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ ایک اندھا آدمی بھی محسوس کرتا ہے دن کو، اگرچہ اندھا لیکن پھر بھی اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال دین کی ہے، اسلام کی ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی چیز غموض نہیں رکھا گیا، الحمدللہ ساری چیزیں واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ اس لیے توحید کی حقیقت کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے، ناراض مت ہوئیے اگر بار بار آپ کے اس منبر سے توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ خوشی منائیے کہ آپ کو عظیم دولت دی جا رہی ہے، جس عظیم دولت کے لیے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو پیدا کیا، نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، قرآن اتارا، دین بھیجا، اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم بنائی، اپنے نبی کو بھیجا، اپنے نبی پر قرآن اور حدیثیں اتاری۔ اس بات سے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر تنگی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں خلل ہے، ایمان میں خلل ہے، شرک اور کفر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔